کیا لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے بازار اور چوراہے میں بہت سے مزاحیہ کردار دیکھے ہوں گے جنہیں عوامی زبان میں میراثی کہا جاتا ہے، جبکہ اسٹیج ڈراموں اور مختلف چینلز پر ایسے شخص کو کامیڈی کردار کہا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، میراثی ہو کہ کامیڈی، اس کردار کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں جن سے باہر نکلنے کو عوام و خواص، حاضرین و مداحین سبھی برا سمجھتے ہیں۔ اس کردار کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شخصیت کا مذاق اڑانے لگے ہیں اس کے مقام و منصب کا پاس رکھا جائے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے دلوں میں خالق کائنات اللہ جل جلالہ اور رحمت کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس اتنا بلند و بالا ہے کہ کوئی مسلمان ان کی ذات کو مزاح کا موضوع بنانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کافر ان ہستیوں کی بابت کوئی ادنا سا مزاح بھی کرے یا ایسے خاکے تیار کرے تو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان سراپا احتجاج بن جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی ان ہستیوں کو مذاق کا موضوع بنانے والوں کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ برات کی آیت نمبر 64، 65 اور 66، یہ ہے تمہارے سامنے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ ملاحظہ ہو، منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کریں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 64، 65 اور 66۔ اس کا ترجمہ بھی تم نے ملاحظہ کیا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ عالم اسلام کے غیور مسلمانوں، میں نے راول پنڈی کے ایک مولوی کا کلپ یوٹیوب پر دیکھا جس کا عنوان تھا وہابی مناظر طالب الرحمن شاہ کی گندی زبان۔ میں نے وہ کلپ سنا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس میں طالب الرحمن نامی مولوی کی پکچر ہے اور اس کے ساتھ آڈیو کی ڈبنگ کی گئی ہے۔ آپ بھی دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو سنیں۔ آپ نے کہا کہ دیکھو جو اللہ تعالیٰ عرش جو ہے وہ عرش پر جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کہاں تھا؟ تو یہ سوال تو ایک پاگل نے پہلے ہی کر دیا تھا،
انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرشہ علی الماء، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا؟ کہا وہ میرے باپ پر تھا۔ کہ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا؟ کہا تیری ماں پر تھا۔ چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو، چٹکیاں لیتی ہے فطرت، چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، جب یہ کلپ سنا تو میرے ذہن میں یہ تصور ابھرا کہ اس مولوی کے کسی مخالف نے یہ جعلی آڈیو کی ڈبنگ کی ہے۔ طالب الرحمن اس قدر گستاخانہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ پھر ایک دن میرے دوست نے اس کلپ کا ذکر کیا تو میں نے اپنے اسی شک کا اظہار کیا، تو اس دوست نے بتا دیا کہ نہیں، بالکل اس مولوی کی اوریجنل گفتگو بھی سنی ہے، اس میں ڈبنگ نہیں ہے۔ اس بات سے میرا شک کم تو ہوا، لیکن مجھے مکمل یقین نہیں آیا، تاکہ ایک دن اس کا وہ اوریجنل کلپ میری نظروں سے گزرا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ واقعی یہ شخص بہت بڑا گستاخ ہے جو اللہ جل جلالہ کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں، اب آپ اس ظالم کا وہ اوریجنل کلپ سنیں اور دل تھام کر سنیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اللہ جب آسمان نہیں تھے تو عرش کہاں تھا؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کان عرشہ علی الماء، جب آسمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اچھا جب پانی نہیں تھا تو پھر وہ عرش کہاں پر تھا؟ کہا وہ میرے باپ پر تھا۔ اچھا تمہارا باپ کس پر تھا؟ کہا تیری ماں پر تھا۔ اے غیور مسلمانوں، یہ مولوی کس جرت و بے باکی سے اتنی بڑی گستاخی کر گیا؟ اس پر کوئی ریلی نہیں نکلی، کوئی احتجاجی جلسہ منعقد نہیں ہوا، اس پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگا، اس پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، سوائے اس کے کہ یوٹیوب کے ناظرین میں سے 300 کے لگ بھگ لوگوں نے اس کلپ کو ڈس لائک کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، اور سینکڑوں لوگوں نے اس پر اپنے کومنٹس لکھ کر اپنے غصہ کا اظہار کیا اور اپنی ایمانی غیرت کا اظہار کیا۔ مجھے انتہائی افسوس تو اس مجلس کے ان سامعین پر ہے جنہوں نے اس گستاخی پر طالب شاہ کو جوتے مارنے کی بجائے کہہ لگا کر اس گستاخ کو داد دی۔ خدا کے نام پر ظالم نہیں کہ ظلم روا، ارے خدا کے نام پر ظالم نہیں کہ ظلم روا، مجھے جو چاہے سزا دے، خدا کی بات نہ کر۔ مسلمانان عالم، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کا تقدس و احترام ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ کعبہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی تو وہ بیت اللہ بنا اور مقدس ہو گیا، عرش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی تو وہ مقدس و محترم ہو گیا۔ وہ عرش جس کا ذکر قرآن مجید میں 20 سے زائد مقام پر موجود ہے، وہ عرش جس کا تذکرہ دعاؤں کی قبولیت کا راز ہے، وہ عرش کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کو اس کا سایہ میسر ہوگا، وہ عرش کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی ہے، وہ عرش جس کے نیچے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور یا رب امتی کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، اس عرش کے بارے میں طالب شاہ زیدی نے یہ حرزہ سرائی کی کہ وہ عرش میرے باپ پر تھا اور میرا باپ تیری ماں پر تھا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مسلمانان عالم، قرآن کریم میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی تفسیر میں غیر مقلدوں کے ممدوح عالم شیخ محمد ابن عبد الوہاب
اپنی کتاب اصول ایمان میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا کیا، پھر پانی پر عرش کو پیدا کیا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پانی عرش سے اس جہاں کی ابتدا ہوئی، چونکہ آسمان و زمین سے پہلے پیدا کیا گیا۔ نیز اس طرح کا سوال حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عما میں تھا، اور عما کی وضاحت امام ترمذی نے یوں نقل کی کہ اس وقت صرف اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ مسلمانان عالم، مشہور مفسر امام طبری اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کی تفسیر میں یہی روایت نقل کی ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی عرش کی بابت یہی سوال کیا تھا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا حقیقی جواب عنایت فرما کر اس وقت اللہ تعالی عما میں تھا، حقیقی جواب عنایت فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالی عما میں تھا، یعنی اس وقت اللہ ہی تھا، مخلوق میں سے نہ پانی تھا نہ عرش تھا۔ مسلمانان عالم، قرآن و سنت پر سچا ایمان رکھنے والے اس سوال کا وہی جواب دیں گے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس پس منظر میں اب آپ غور کریں اس شخص کے بارے میں جو اس سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ جب پانی نہیں تھا تو اس وقت عرش میرے باپ پر تھا اور میرا باپ تیری ماں پر تھا۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، میرا دل لہو لہو ہے، میرے ڈکشنری میں وہ الفاظ موجود نہیں جن سے میں اس طالب شاہ زیدی کی مذمت کروں، اس بات کو بے ادبی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس بات کو گستاخی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس کو بے حیائی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے بے شرمی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اس کو کمیگی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے بد زبانی کہوں تو شاید صحیح مفہوم ادا نہیں ہوتا، اسے کج فامی کہوں تو شاید یہ لفظ بہت ہلکا ہے، چونکہ عرش کی بابت اس طرح کا جواب یہ سب کچھ ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس جواب کی وجہ سے ثابت ہو گیا کہ یہ طالب شاہ زیدی بے ادب ہے، گستاخ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، کمینہ ہے، بد زبان ہے، کج فہم ہے، اور اس کی حیثیت بقول شاعر بجز بد زبانی نصیحہ ہے کچھ، ارے بجز بد زبانی نصیحہ ہے کچھ، لگائے وہ کیوں کر لگام، لگائے وہ کیوں کر زبان کو لگام۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں، سلمان رشدی نے گستاخی کی تو تم اٹھ کھڑے ہوئے، تسلیمہ نسرین نے گستاخی کی تو تم نے صدائے احتجاج بلند کیا، آسیہ بی بی نے گستاخی کی تو تم نے ریلیاں نکالی، ڈنمارک میں خاکے بنے تو تم نے مظاہرے کیے۔ کیا آج تک تمہیں راول پنڈی کے سٹی لائٹ ٹاؤن میں یہ گستاخ نظر نہیں آیا؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ آستین کے سانپ کو کب روکو گے؟ یہ کیسی بدبو پھوٹ رہی ہے، پتی پتی ٹوٹ رہی ہے، خوشبو سے ناراض ہے کانٹے، گل سے خوشبو روٹ رہی ہے، خوشبو رخصت ہو جائے گی، باغ میں وحشت ہو جائے گی، کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب سوچو گے؟ سوچو آخر کب روکو گے؟ مجھے تعجب ہے کہ سٹی لائٹ ٹاؤن راول پنڈی کے باسی اس گستاخ شخص کو اپنا امام خطیب اور پیشوا اپنائے بیٹھے ہیں، اور بعض لامذہب اس کی سیڑھیاں اور کیسٹیں سنتے ہیں اور اس کی مجلس کے سامنے اس گستاخی پر قہقہے لگاتے ہیں۔ حسرت رہی یہاں تو کوئی دیداور نہ ملا، حسرت رہی یہاں تو کوئی دیداور ملے، لیکن تیری گلی میں سبھی کم نظر ملے۔ عالم اسلام کے غجور مسلمانوں،
جو طالب زیدی اللہ تعالیٰ کے عرش کی بابت اتنی بے حیائی کی بات کر سکتا ہے تو پھر ہماری نظر میں قطعاً وہ قابل احترام یا مقدس شخص نہیں ہے کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی نرم گوشہ رکھیں. ہم تو اس طالب شاہ زیدی کو یوں ہی مخاطب کر سکتے ہیں. آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، آج تو کرنے چلا ہے احمقانہ جستجو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، دل کو تیرے کون سے فتنے کی ہے پھر آرزو، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، بزرگوں کی شان میں ہے تیری یہ گستاخیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں، منتظر ہے تیرے استقبال کو رسوائیاں. عالم اسلام کے مسلمانوں، طالب زیدی اور اس کے لامذہب ٹولے کی ظاہری سج دج دیکھ کر کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. ان کی حقیقت اور ان کے دل و دماغ کا جائزہ لے کہ وہ کس قدر گھٹیا سوچ کے حامل ہے. سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا پرائمری اسکول کا ماسٹر اس پروفیسر طالب زیدی سے زیادہ شائستہ اور شستہ گفتگو کرتا ہے. ہمارا پرائمری کلاس کا اسٹوڈنٹس اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے زیادہ مہذب گفتگو کرتا ہے، اور ہمارا چھوٹا بھائی اس بوڑھے بابے سے بہتر گفتگو کرتا ہے. اور طالب زیدی کی یہ گفتگو کوئی عام گفتگو نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ سے متعلق تھی. طالب زیدی تیری یہ گفتگو پکار پکار کر کے گئی ہے. تو ایک دبا ہے علمی و آگہی کے نام پر، ارے تو ایک دبا ہے علمی و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہو روشنی کے نام پر. بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا. بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا. نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ جٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ